بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو ناظرین, جس طرح اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن جو اسپیشل بچوں کے حوالے سے مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے حوالے سے علاج معالجے کی فری آف کاسٹ سہولیات مہیا کرتی ہے, ابھی حال ہی میں اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے نجی اسکول میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا پروگرام کے انعقاد کیا گیا تھا, جس میں خاص طور پر ٹیچرز کو بتایا گیا تھا کہ وہ بچوں کی کس طریقے سے تعلیم و تربیت کر سکتی ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عائشہ عطا صاحبہ, سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور تمام تر معاملات کو بھی دیکھتی ہیں. تو جی میڈم بتائیے گا, جو ورک شاپ کا انعقاد کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے گا. بیسیکلی یہ ورک شاپ انڈر پریویلیج پرسنس کی اویئرنیس کے لیے تھی کہ اسٹوڈنٹس جو انڈر پریویلیج کمیونٹی سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں, بیلونگ کرتے ہیں, تو اگر ان کی فیملی ان ایجوکیٹڈ ہے, وہ ان کے ایموشنس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہی, تو teacher should know why the child is mute, why he is not communicating, why he or she is not making friends. تو ان چیزوں پہ ایک ٹیچر جو ایجوکیٹڈ ہے, اویئرنیس رکھتی ہے اور اس کے اوپر 25 بچوں کی جو بھی اسٹرینتھ ہے اس کی کلاس کی, ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو اس لیے ہم نے بھی یہ جرنلس اور مین اسٹریم اسکول سے ان ورک شاپس کا انعقاد کیا ہے, جو ہماری ایوری سیٹرڈے ان گورنمنٹ اسکولز اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز میں دی جا رہی ہیں, تاکہ آج کا بچہ, کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمارے آج کے بچے کو پیدا ہوتے اویئر کر دیا ہے کہ یو آر لبرل, آپ آزاد ہو, آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود یور ہوم انوائرمنٹ, گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا, تو یو ہیو لبرٹی ٹو گو آؤٹ سائڈ. اس کے لیے بہت سے ڈراماز جو ہیں ہمارے, وہ بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, کہ جس میں یہ چیز شو کی جا رہی ہے کہ بچہ جو 3 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے سبلنگ کو بھی اس چیز کی اویئرنیس کر رہا ہے کہ یو پیک یور بیگ تو وی ول گو آؤٹ, ہمیں گھر کا ماحول نہیں پسند ہے. تو اس طریقے سے وہ کہاں جا کے رہ رہے ہیں, عیدی ہوم ہے, شیلٹر ہومز ہیں, یا ہمارے دربار ہیں کہ بھئی ہم یہاں پر جا کے ہم رہ سکتے ہیں, ہم آزاد ہیں, ہمیں کسی کے ایموشنز کی قدر کرنے کی, رسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے بچے کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ either you are liberal, you are independent, but you have your boundaries. اگر آپ ان باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو آپ کے لیے بہت سے ڈیزاسٹرز ہیں. انہیں ایک فینٹیسی جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے کہ گھر کے باہر کیا فینٹیسی ہے, سوری, حقیقت اس کے برعکس ہے. بالکل حقیقت اس کے برعکس ہے کہ فینٹیسی وہ ایک اپنے مائنڈ میں جنریٹ کر لی ہے اس نے, لیکن ریالٹی از ٹوٹلی آؤٹ ورڈ. تو بچے کو یہ چیز سمجھانا, اگر وہ گھر سے اس چیز کی اویئرنیس نہیں مل پا رہی ہے, تو ٹیچر ہیز دا رائٹ ٹو اویئر ہیز اور ہر اسٹوڈنٹ کہ آپ کے لیے آپ کا گھر, آپ کے لیے آپ کی باؤنڈریز کتنی زیادہ سیف ہیں اور کتنی زیادہ سیففل ہوں گی. اگر آپ ان کو کراس کرتے ہیں تو دیر آر مینی ڈیزاسٹر آؤٹ سائڈ دا ورلڈ, اگر آپ اپنے سیف زون سے باہر جاتے ہیں. اچھا, بالکل سیف زون سے باہر جاتے ہیں. تو ابھی جدھر ہم اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے میں ہی ہم موجود ہیں, یہاں پر بچوں کا بھی ٹریٹمنٹ بھی چل رہی ہے, کلاسیں بھی چل رہی ہیں. آپ اس طرف آ جائیں, اس بچے کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا, میرا کیمرہ دکھا سکے اس کو ذرا زوم کر کے, اس بچے کے بارے میں آپ بتائیے گا. یہ بچہ بیسیکلی ہمارے پاس ڈیول ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہے. ایک اس بچے کا کوکلیئر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, دوسرا یہ ہیئرنگ امپیئرڈ, اور ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جسے ہماری کمیونٹی آٹزم کے نام سے جانتی ہے. تو اس بچے کی اس ٹائم پہ انڈرسٹینڈنگ, کمیونیکیشن, آئی کانٹیکٹ اینڈ انسٹرکشن فالوئنگ پہ کام ہو رہا ہے. جب تک اس بچے کی آئی کانٹیکٹ, انسٹرکشن فالوئنگ نہیں ہے, تب تک ہم اس بچے کی اسپیچ اور بیہیویئر مینجمنٹ پہ کام نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو سیکنڈ ہے اس وقت جو بچہ ہے, ہی از ویری اسمال, تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا. اس بچے کی جو ایج ہے وہ 3.5 ہے, اور یہ بچہ ہمارے پاس ہیئرنگ لاس کے ساتھ آیا ہے. اب یہ بچہ 2 ایئرس تک بالکل ٹھیک کمیونیکیٹ کرتا تھا, اس کی اسپیچ تھی, اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ تھی, بٹ a sudden incident make her speech loss, hearing loss. وہ sudden effect کیا ہے ابھی اس کو اسیس کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کی مدر جو تھیں وہ پروفیشنل تھیں, اور گھر پہ اس کے ساتھ کس طرح سے کیا ماحول پرووائڈ کیا گیا ہے کہ بچہ سڈن میوٹ ہوا ہے. تو اس کی اس ٹائم پہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ پہ کام ہو رہا ہے اور اسپیچ ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے. اسے جو لاسٹ والا آپ دکھائیے گا, یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے, لاسٹ میں جو ہے یہ بچے کے بارے میں بھی ہم اس کو, ہاں جی بتائیے گا جی اس کے بارے میں بچے کو. یہ بچہ بیسیکلی کلاسیکل, آگے آ جائیں تھوڑا سا, ہاں جی کلاسیکل اور ادھر ہو جائیں تھوڑا, ہاں جی. سو
سوری ورچوئل اوٹیزم کے ساتھ ہے. اوٹیزم دو طرح کا ہے, ایک کلاسیکل ہے جو بائی برتھ ہوتا ہے, اور ایک ورچوئل ہے جو کہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آتا ہے. تو یہ بچہ, اس بچے کی اسکرین ٹائم زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کا نیورولوجیکل سسٹم ان بیلنس ہوا ہے. اگر اس بچے پہ فوکسلی کام کیا جائے تو یہ بچہ مین اسٹریم اسکول میں. وجہ کیا ہوئی تھی اس بچے کی اچانک ہی؟ بیسیکلی یہ بچے جو ہیں وہ 3 months سے آن ورڈ اسکرین ٹائم اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور ان کا اسکرین ٹائم اتنا ایکسیسو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو برین ہے, اسٹرکچر ہے برین کے, کچھ کیمیکلز ہیں جنہیں ہم وائٹ اور گرے میٹرز کہتے ہیں, ان میں ہمارے ٹرانسمیٹرز کو نیورو ٹرانسمیٹرز کو میسیج کمیونیکیٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بچے جب میسیج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے, ایک فینٹیسی وہ مائنڈ میں جنریٹ کر رہے ہیں, لیکن ایکشن نہیں ہے. جب ایکشن پلے نہیں ہو رہا تو اٹس مین کہ رپلائی جو ہے وہ برین کو نہیں جا رہا, تو پھر ان کا جو وائٹ میٹر ہے وہ کام کرنا چھوڑتا جاتا ہے اور گاڑھا ہوتا جاتا ہے, جس وجہ سے پھر یہ بچے آٹزم کا شکار ہے. اچھا, یہ پرابلم. اچھا, ابھی ٹیچرس کی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے آج, جو ٹیچرس کا آپ نے ذکر کیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ a teacher must be a very good psychologist, either he is a male or female. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی حوالے سے آپ نے وہ ٹریننگ کا آپ نے انعقاد کیا, اس سے کس حد تک آپ کو کامیابی حاصل ہوئی؟ دیکھیں, اس میں بہت سی ٹیچرز, جب یہ ٹریننگ میں نے اسٹارٹ کی تھی, ایٹ دیٹ ٹائم ٹیچرز ڈونٹ نو کہ از اٹ افیکٹو فار اس اور ناٹ. دے تھنک دے ہیو آئیڈیاز ان دیئر مائنڈ کہ ہم پہلے سے ان چیزوں سے اویئر ہیں, بٹ جیسے یہ ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی دے تھنک دے ہیو پرابلمز ایٹ دیئر اون, آلسو ایٹ دیئر اون ہوم اینڈ آلسو ود دیئر اون چائلڈ. تو اس میں سے not only in their families, in school, and in their families also, yes, in their relatives. بالکل. تو اس میں سے بہت سی ٹیچرز نے بعد میں ہم سے کانٹیکٹ بھی کیا کہ ہمارے اپنے بچے اس طرح سے ہیں, اس طرح کا بیہیو شو کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم انہیں ان چیزوں سے کیسے نکالیں. دیکھیں, ایوری بڈی از اویئر کہ وٹ از گوئنگ آن ان آر سوسائٹی, ان آر انوائرمنٹ, لیکن اس کے پرونز اینڈ کونس کیا ہیں, ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. بیسیکلی اس اویئرنیس کا یہ مقصد ہے, یہ موٹو ہے اویئرنیس کا. تو اچھا ناظرین, یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ورک شاپ کا انعقاد کیا, اس کا کمپلیٹ لیکچر جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پر اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے یوٹیوب کے پیج پر وہ اس کو کر دیا گیا, اپلوڈ کر دیا گیا. وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ٹیچرز ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں بھی ہیں, تو اس کو دیکھیں, اس کے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اچھا, کوئی میسیج آپ لاسٹ میں دیجیے؟ میسیج جسٹ میں یہ دینا چاہوں گی ایٹ دا پلیس آف اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کہ ایوری چائلڈ از ایموشنل. تو کائنڈلی آپ ان کے ایموشنس کو جانیں ایز کہ آپ انہیں کوئی شٹ اپ کال دیں. بچہ آپ کسی پرابلم میں ہیں, بچہ اس پرابلم سے اویئر نہیں ہے, تو جیسا ٹائم وہ چاہتا ہے آپ سے, آئدر یو آر پیرنٹس, آئدر یو آر ٹیچر اور اینی رسپانسبل پرسنالٹی, تو یو شوڈ ہیو اے سافٹ پولائٹ کارنر فار اے چائلڈ ان فرنٹ آف اینی باڈی. وہ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اپنا بیہیویئر اس کے ساتھ پولائٹ رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو جی, بہت مفید انفارمیشن دی ہے. تو ناظرین, آپ اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس کو پیج کو لائک بھی کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اور یہ ایک نیکی کا مشن لے کر جو اینڈ لیس ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے, تو اس کا سہارا بنے. آج کے پروگرام میں اتنا, اس کے ساتھ ہی مجھے میرے کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.